اسلام کرام ازاداران سید الشہداء ماتمداران مدینہ کربلا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایام اعزا کے دن جاری و ساری ہیں، مسلسل آپ حضرات مجلس سماعت فرما رہے ہیں، اور یقیناً یہ مجلس حسین کی بڑی عظمت، بڑی اہمیت اور بہت مرتبہ، فرش اعزا کا وہ مرتبہ، وہ عظمت ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس کا کتنا مرتبہ ہے، اس کی کتنی عظمت ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر ہم جانتے ہوتے تو یقیناً ہم فرش اعزا کے تقدس کا خیال رکھتے۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ وہ مجلس ہوتی ہے، مولانا صاحب آ گئے ہیں، پڑھیں گے چلیں گے، شرکت کریں گے چلیں گے۔ لیکن اس مجلس کی عظمت، ایک کتاب ستار کربلا، اس میں ایک واقعہ کہ وہاں پر بہت متقی اور بہت پرہیزگار، جن کا نام تھا محمد یزدی، بہت متقی پرہیزگار تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حاکموں کا دور، ظالموں کا دور آتا رہا، اپنے اعتبار سے ظالموں نے ظلم کیے۔ اس زمانے میں بھی کوئی ایک ظالم حاکم تھا، اس نے بھی عہد کر لیا کہ کربلا معلیٰ میں جتنے علماء متقی پرہیزگار ہیں ان سب کو یہاں سے نکالا ہے۔ دیکھیں فرش اعزا کی اہمیت اور مرتبہ کیا ہے۔ اب وہ ظالم بادشاہ جو تھا وہ سب کو کربلا معلیٰ سے نکال رہا تھا، یہاں سے چلو، تو اس میں نکالنے والوں کی فہرست میں ان کا بھی نام تھا محمد یزدی کا۔ یہ علماء میں سے تو نہیں تھے لیکن بڑے متقی اور پرہیزگار تھے اور امام کے حقیقی چاہنے والے تھے۔ اب جب انہیں یہ علم ہو گیا کہ اب ہمارا بھی نمبر ہے، ہمیں بھی گزرنا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، تو جب ان کو جانا تھا تو حرم امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کر یہ روتے تھے، اور رو کر یعنی رخصت ہو کر دروازے تک پہنچتے تھے تو محبت کی وجہ سے پھر بے چین ہو کر حرم سے جا کر لپٹ کر رونے لگے۔ اسی طرح کئی مرتبہ ہوا۔ دیکھیں فرش اعزا کی اہمیت اور اس کا مرتبہ، کیونکہ حرم امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ اور فضیلت یہ ہے کہ ہر چاہنے والا جب جائے گا تو یقیناً وہ غسل بھی کرے گا، لباس بھی پہنے گا، تمام چیزوں کا خیال رکھے گا، پاک و پاکیزہ طاہر و طیب جائے گا ہر شخص۔ تو اب دیکھیں فرش اعزا کی کیا اہمیت ہے۔ محمد یزدی جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا دروازے تک آئے اور آنے کے بعد پھر واپس گئے، تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ مولا سامنے کھڑے ہیں، اور وہ کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا آپ کی زری کو چھوڑتے ہوئے ہمیں، ہمارا دل جو ہے وہ گوارا نہیں کر رہا ہے کہ ہم آپ سے رخصت ہوں اور آپ کو چھوڑ کر جائیں، بلکہ یہی دل چاہ رہا ہے کہ ہم یہی رہیں۔ مولا ہم کس طرح سے چھوڑ گئے اور پھر آپ کہاں ملیں گے، اور آپ کی یہ زری اور آپ کا یہ مقام اور آپ جو ہیں یہ ہمیں کہاں نصیب ہوگا، یہ سوچ رہے تھے۔ اور یہ جب پھر 4-5 مرتبہ جب پلٹ کر گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ مولا سامنے کھڑے ہیں، اور امام نے فرمایا محمد یزدی جاؤ تم یہاں سے۔ کہا مولا پھر یہ بتائیں کہ یہ مقام ہمیں کہاں ملے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ محمد یزدی جہاں پر بھی میری مجلس برپا ہو، جہاں پر میری فرش اعزا بچھے، سمجھ لینا کہ وہ مقام، وہ درجہ جو ہے وہ میرے حرم کا مقام رکھتا ہے۔ اس کا بات بھیجیے بر محمد۔ تو عزیزان محترم یہ مرتبہ ہے فرش اعزا کا۔ اور کیونکہ نوجوانوں نے جو مجلس کا جو رکا چھپوایا ہے، اس میں جو عنوان ان لوگوں نے، نوجوانوں نے رکھا کہ یاد کربلا معلیٰ کے نام سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجلس اسی عنوان سے، کیونکہ مجھے تو علم نہیں تھا، دوپہر میں مجھے اس کی خبر ہوئی، لہٰذا میں یہ سوچ کر آیا ہوں، کیونکہ میں نے سوچا تو تھا کچھ اور پڑھنے کے لیے، لیکن کیونکہ میں اپنے ظاہر سی بات ایک ادنا سا طالب علم ہوں، بہت بڑا کوئی مولانا اور بہت بڑا خطیب و ذاکر ہوں نہیں، ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن اس کے متعلق میں نے جو یہ سوچا کہ یقیناً اگر کربلا معلیٰ کے عنوان سے ہے تو کم سے کم ہمارے نوجوان جو ہے وہ کربلا معلیٰ کی عظمت اور کربلا کے واقعے کو سمجھنا چاہیے کہ آیا یہ کربلا کا واقعہ ہے تو کیوں، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے تو کیوں، آخر یہ مجلس امام حسین یا ایام اعزا جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ کالا لباس پہن لیا جائے، مجلس کا انعقاد کر دیا جائے، قیمتی تبرک تقسیم کر دیا جائے، نہیں، بلکہ کیونکہ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام وہ درسگاہ ہے، وہ یونیورسٹی ہے کہ جہاں سے 2 قسم کا رزق بڑھتا ہے۔
ایک روحانی اور ایک جسمانی، یہ دو قسم کا رزق جو ہے یہاں سے تقسیم ہوتا ہے۔ اب روحانی غذا جو ہے، روحانی رزق جو ہے وہ ذکر محمد و آل محمد ہے، اور جسمانی غذا جو ہے وہ تبرک ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ آیا ہم سے صرف تبرک سے فائدہ ہوا یا ذکر امام حسین علیہ السلام سے فائدہ ہوا؟ اگر ہماری روح صحت یاب ہے، ہماری روح پاک و پاکیزہ ہے، اگر ہم نیکیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، نیکیوں کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام سے ہمیں روحانی غذا ملی۔ اور اگر ہمارے قدم نیکیوں کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں بلکہ قدم برائیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، مجلس ایک بھی ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ بھائی یہ بھی بات ہے کہ مجلس ہم ایک بھی نہیں ترک کر رہے ہیں، چاہے صبح 7 بجے کی ہو چاہے رات 2 بجے کی ہو، مجلس ساری کر رہے ہیں، برائیاں اسی طرح ہمارے اندر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسوں سے ہم نے جسمانی رزق تو حاصل کیا، روحانی رزق نہیں حاصل کیا۔ ایک سوال بھیجیے بر محمد۔ تو عزیزان محترم، اسی وجہ سے امام کی حدیث سے آپ بارہا سنتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ جو بھی میرے جد حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ علماء امام کی اس حدیث کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، سرکار تشریف فرما ہے کہ امام کی حدیث یہی نہیں ختم ہوئی۔ اگر یہاں امام کی حدیث ختم ہو جائے تو امام کی معاذ اللہ گفتگو محمل گفتگو ہوگی، اور معصوم وہ ہوتا ہے جو محمل گفتگو نہیں کرتا ہے، مکمل گفتگو کرتا ہے۔ لہذا اگر امام نے یہ فرمایا کہ جو بھی میرے جد حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب، اس کے آگے کا جملہ امام کا یہ ہے کہ عرفہ حق الحسین، کہ حسین کے حق کی معرفت رکھتا ہو۔ اگر حسین کے حق کی معرفت نہیں ہے، چاہے جتنا روئے اور چاہے جتنا رلائے اور چاہے جتنی رونے کی صورت بنائے، جنت نہیں واجب ہوگی۔ لیکن اگر حسین کے حق کی معرفت رکھتا ہے تو مچھی کے پر کے برابر بھی اگر مصائب امام حسین میں آنسو گر جائے تو جنت واجب۔ ایک سوال بھیجیے بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے ہمیں ایام اعظم میں بالخصوص ہم کوشش یہ کریں کہ ہم پورے سال یا یوں کہا جائے کہ ہمیشہ ہم اس طرح سے ہوں کہ دنیا یہ کہے کہ یہ حسین کا چاہنے والا ہے، یہ حسین کا عزادار ہے، یہ حسین کا محب ہے۔ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھی دیکھے وہ ہمارے قریب آنے کی کوشش کرے، نہ کہ ہم سے دور بھاگنے کی کوشش کرے۔ اور ائمہ معصومین بالخصوص پیغمبر اسلام نے یہی درس دیا، اور یہاں تک درس دیا کہ ائمہ اور پیغمبر اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے بتایا کہ دیکھو برے سے نفرت نہ کرو، برائی سے نفرت کرو۔ پوری توجہ، پیغمبر اسلام نے یہ بتایا کہ برے سے نفرت نہ کرو، برائی سے نفرت کرو، برے سے محبت کرو، برائی سے نفرت کرو۔ بھائی جب ہم برے سے بھی نفرت کرنے لگیں گے، برائی سے بھی نفرت کرنے لگیں تو پھر کسے اچھا بنائیں گے؟ بھائی سوال یہ ہے کہ اگر ہم برے سے بھی نفرت کرنے لگے، برائی سے بھی نفرت کرنے لگیں گے تو اچھا کسے بنائیں گے؟ تو لہذا پیغمبر اسلام نے بتایا کہ دیکھو برے سے محبت کرو، برائی سے نفرت کرو۔ بھائی بزرگ نوجوان سے اس وجہ سے نفرت کر رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ برے کام کرتا ہے، کام نہیں کرتا، کاج نہیں کرتا، گھومتا ہے، ٹہلتا ہے۔ لہذا یہ بات صحیح ہے، حق ہے کہ بزرگ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس نوجوان سے ناراض ہو، مگر ناراضگی اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بزرگ جو ہے اس نوجوان سے نفرت کرنے لگے، اس برے سے نفرت کرنے، بلکہ پیغمبر نے بتایا کہ برے سے محبت کرو، برائی سے نفرت کرو۔ جب تم برے سے محبت کرو گے، برائی سے نفرت کرو گے تو اس کے اندر کی برائی کو ختم کر سکو گے۔ بھائی اگر کوئی بزرگ چاہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نماز نہیں پڑھتا، یہ ہے، جہاں بھی جائیں وہاں ڈانٹنے لگے، بھڑکانے لگے، تو ظاہر سی بات ہے 2-4 دن وہ نوجوان سنے گا، 5ویں دن سے کرے گا یہ کہ وہ بزرگ جو ہے ان نوجوانوں کے درمیان میں ایک مضحکہ بن جائیں گے۔ مضحکہ ایسے بن جائیں گے کہ جیسے جگہ وہ آ رہے ہیں تو نوجوان راستہ بدل کے چلے جائیں گے۔ تو اب بتائیں کہ وہ بزرگ ان نوجوان کو کیسے نوازی؟ تو پیغمبر نے کیا طریقہ بتایا کہ آیا برے سے محبت کرو، برائی سے نفرت کرو۔ جب برے سے محبت ہوگی، برائی سے نفرت ہوگی تو اس کے اندر کی برائی کو بہت مشہور واقعہ، بس اس اعتبار سے آپ سن لیں کہ برے سے محبت اور برائی سے نفرت، پیغمبر اسلام روز اسی دروازے سے گزر رہے ہیں،
ज़ईफ़ा रोज कूड़ा डाल रही है, रोज कूड़ा डाल रही। अब एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा तो पैगंबर इस्लाम ने लोगों से पूछा, दरियाफ्त किया, और दरियाफ्त करने के बाद जब मालूम हुआ कि वो बीमार है, अलील है, तो पैगंबर उसके घर पर गए। अब जब घर पर गए तो ज़ईफ़ा ने कहा, है मोहम्मद अब बदला लेने आए हो? तो पैगंबर ने कहा कि हमें बुरे से नफरत नहीं है, हमें बुराई से नफरत है, हमें बुरे से मोहब्बत है, हम बदला लेने नहीं आए हैं, तेरी अयादत के लिए आए हैं। एक सलवार भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुरे से मोहब्बत होनी चाहिए, बुराई से नफरत होनी चाहिए। अगर कोई बुरा है तो हम उसे तभी अच्छा बना सकते हैं कि जब हम उससे मोहब्बत का इजहार करेंगे। अगर नौजवान बेनमाजी है तो तभी हम उसे नमाजी बना सकते हैं कि जब हम उससे मोहब्बत का इजहार करेंगे कि बेटा आखिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, रोजा क्यों नहीं रखते, काम क्यों नहीं करते हो, स्कूल क्यों नहीं जाते। तो जाहिर सी बात है कि वो नौजवान, वो बच्चा अपनी मजबूरी बताएगा कि ये जरूरत है, ये मजबूरी है, ये परेशानी है, ये वजह है। अब वो बुजुर्ग ये कहे ये परेशानी है, हम ये तुम्हारे काम आएंगे, हम तुम्हारी इस जरूरत को पूरा करेंगे, हम तुम्हारी इस परेशानी को दूर करेंगे। फिर देखे कि वो नौजवान नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, फिर देखे कि वो नौजवान बुराई को खत्म करता है या नहीं करता है। इस सवाल भेजिए वर मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलाए कायनात जख्मी आलम में सर पर जरबत लगी है, मुलजिम इब्ने मुलजिम जो है, कातिल जो है, कैद होकर गिरफ्तार होकर आता है। इमाम ने उसके सामने शरबत पेश किया और पेश करके बताया कि देखो हमें बुरे से नफरत नहीं है, बुराई से नफरत है, हमें बुरे से नफरत नहीं, बुराई से नफरत। इमाम हसन शाम का शख्स रहने वाला आया, इमाम को पहचानता है, जानता है, देखा, गालियां देना शुरू किया। जितनी उसे याद थी, जो कुछ कहना, जितना बुरा भला कह सकता था उतना बुरा भला कहा। इमाम ने पलटकर एक लफ्ज उसे नहीं कहा, बल्कि जितनी उसने गालियां दी इमाम ने उतनी ही नेकियां, जितनी गालियां दी, जितनी बुराइयां की, इमाम ने उतनी ही नेकियां। भूखा है खाना खा ले, पैसे की जरूरत है पैसा ले ले, सवारी की जरूरत है सवारी ले ले, मुसाफिर है मकान चाहिए मकान ले ले, यानी जितनी उसने बुराइयां की इमाम ने उतनी ही अच्छाइयां गिना दी। बाल बच्चों का खर्च चाहिए खर्च ले ले, दादे राह चाहिए, कारोबार का पैसा चाहिए पैसा, कर्जदार है कर्जदार। अब जब इतनी नेकियां गिनाई तो उसने कहा कि अब तक मेरी नजर में आपसे बुरा कोई नहीं था, लेकिन अब मेरी नजर में आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं। इमाम ने बताया कि हमें बुरे से नफरत नहीं है, बुराई से सलाह भेजिए बस। कि बिलखुसूस इन अय्याम अज़ा में हमें करबला को समझना चाहिए, हमें करबला का तारुफ होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर करबला है क्या। क्यों? इस वजह से कि करबला को दुनिया ने अजीब अजीब तरीके से पेश किया है। जाहिर सी बात है कि दुनिया ने जो करबला को पेश किया और दुनिया ने जो बताया कि ये करबला क्या है, लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब यजीद के मुकाबले पर निकले, यजीद को मिटाने के लिए इमाम हुसैन निकले, तो इमाम हुसैन का एक नाम ये रखा गया, शाम और कूफा में ये नाम मशहूर हुआ और आज भी तारीखों में भी मिलेगा कि एक खारजी ने खुरूज किया। ये बाकायदा तरीके से आपके जहन में भी होगा, लेकिन आप देखें, गौर व फिक्र करें कि आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह क्या खारजी थे, खुरूज किया था। लेकिन देखें कि ये तमाम चीजें करबला के मुतालिक तकरीबन 10 चीजें ऐसी हैं जो हमारे जहन में है कि जिन्हें बयान किया गया और बताया गया सिर्फ इस वजह से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मर्तबे को कम कर दिया जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अहमियत को घटा दिया जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को कम कर दिया जाए। 10 वजह जो तारीखों में मिलती हैं, दूसरी जगहों पर तारीखों में जो 10 वजह मिलती हैं, और उन्हें सिर्फ इस वजह से ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो ये लक़ब जो ये लफ्ज दिया गया था, एक खारजी ने खुरूज किया। तो आप इसके बारे में कभी आपने सोचा, गौर व फिक्र किया कि आखिर इमाम हुसैन को खारजी क्यों कहा गया, इमाम हुसैन को खारजी क्यों कहा गया? खुरूज करने वाला शाम और कूफा में यही था कि जब अहले हरम का काफिला पहुंचा, जब लोग कोई दरियाफ्त करता था पूछता था तो लोग यही कहते थे खारजी ने खुरूज किया था और हमारे बादशाह ने, हमारे हाकिम ने उस पर पता हाकिम की यही तो ये पूरी तारीख है कि आज इंशाअल्लाह आप सुने कि खारजी के माने खुरूज करने वाले। लेकिन देखें कि खारजी कब होता है, अब इसी से खारजी है,
اس کے علاوہ خروج ہے، خروج کے بعد بغاوت ہے، بغاوت یا آج کے عام زبان میں یوں کہا جائے کہ دہشت گردی، یہ تمام الفاظ۔ لیکن اسی میں ایک لفظ ہے اقدام کرنا، ایک لفظ ہے قیام کرنا، ایک لفظ ہے احتجاج کرنا، یہ اتنی چیزیں ہیں۔ آخر امام حسین کو خارجی کیوں کہا گیا؟ پوری توجہ تو دیکھیے، خارجی کہتے اسے ہیں کہ یعنی دہشت گرد کو خارجی اسے کہا جاتا ہے کہ اگر حکومت حق پر ہے تو جو اس کے مقابلے پر اٹھا ہے وہ خارجی، وہ باغی کہلائے گا، وہ دہشت گرد کہلائے گا۔ پوری توجہ، یعنی اگر حکومت حق ہے اور حکومت کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو اسے خارجی کا لقب ملے گا، لیکن جو آواز اٹھانے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے کو خارجی نہیں کہتا، اپنے کو باغی نہیں کہتا، اپنے کو یہ کہتا ہے کہ ہم قیام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اقدام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم جو ہے انتقام لینے کے لیے جا رہے ہیں، یہی تو کہتا ہے۔ جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، لیکن جس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی وہ یہ کہتا ہے کہ آیا اس نے خروج کیا، اس نے بغاوت کی، اس نے دہشت گردی کی، تاکہ اس کے عیب جو ہیں اس پردے میں چھپ جائیں، یعنی حکومت کے عیب جو ہیں، عیوب جو ہیں وہ اس میں چھپ جائے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ آ جائے کہ آیا یہ جو آواز اٹھا رہا ہے یہ غلط ہے، ہمارا حاکم صحیح ہے، ہمارا بادشاہ صحیح ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں کہ خروج امام کو جو یہ لقب دیا گیا اسی لیے دیا گیا کہ آیا معاذ اللہ حسین نے خروج کیا، ایک خارجی نے ہمارے بادشاہ کے خلاف خروج کیا، تو عزیزان محترم میں مانتا ہوں کہ امام حسین نے خروج کیا، امام حسین معاذ اللہ خارجی تھے، لیکن یہ بات تب پتہ، کیونکہ کبھی بھی کوئی انتقام یا کوئی قیام یا کوئی اقدام ہوتا ہے، کوئی بغاوت کسی سے ہوتی ہے یا حکومت کے خلاف، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر حکومت حق پر ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانے والا خارجی، اگر حکومت باطل پر ہے، حکومت ناحق ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانے والا، قیام کرنے والا، اقدام کرنے والا کہلائے گا۔ تو اب یہ فیصلہ تبھی ہوگا کہ جب دونوں میں معاملہ ہو جائے، اور جو فاتح ہو، اگر حکومت فاتح ہو، باغی اگر ہار گیا تو اسے خارجی کہیں گے اور باغی کہیں گے، لیکن اگر وہ حکومت کا تختہ الٹ دے، اگر بادشاہت کا تختہ الٹ دے، تو اب جو بادشاہت کا تختہ الٹے گا تو یہ کہے گا کہ ہم نے اقدام کیا، ہم نے قیام کیا۔ اب عزیزان محترم، یہ فیصلہ اس وقت ہوگا کہ جب امام حسین اور یزید کے معاملے میں مقابلہ ہو جائے، اور جب رزلٹ آئے تب پتہ چلے گا کہ خارجی کا خروج کامیاب ہوا یا قیام کرنے والے کا قیام، اقدام کرنے والے کا اقدام کامیاب ہوا۔ تو اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو یہ فیصلہ ایسے ہوگا کہ آیا حکومت، بادشاہ وقت جو اسلامی ممالک کا، اسلام کا ذمہ دار تھا، جو اسلام کا حاکم تھا، جو اسلام کا ٹھیکیدار تھا، اگر اس کے زمانے میں حلال محمدی حرام ہو رہا تھا، حرام محمدی، حلال محمدی حرام ہو رہا تھا، حرام محمدی حلال ہو رہا تھا، جوا جائز تھا، شراب جائز تھا، بدکاریاں جائز تھی، اب اگر عالم اسلام میں جوا جائز ہو، شراب جائز ہو، بدکاری جائز ہو، اگر عالم اسلام میں یہ تمام حرام محمدی حلال ہو گیا ہو، حلال محمدی حرام ہو گیا ہو، تو دیکھ لیں اگر یہ تمام چیزیں اسلام میں ہیں تو خارجی کا خروج ناکامیاب ہوا۔ پوری توجہ، اور اگر یہ اسلام میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے خروج نہیں کیا تھا بلکہ اقدام کیا تھا، جس اقدام میں امام حسین حسین نے اقدام کیا تھا، امام حسین نے خروج نہیں کیا تھا۔ کہ آیا امام حسین نے معاذ اللہ، اور یہ خروج کا لقب جس طرح امام حسین کو دیا گیا، اسی طرح جو ہے مختار کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ مختار نے خروج کیا۔ یہ اسی لیے جس طرح سے امام حسین کی شہادت کو، امام حسین علیہ السلام کے قیام کو خروج کا نام دیا گیا، تاکہ عوام کے ذہن میں یہ پیدا ہو جائے کہ یہ جو آواز اٹھا رہا ہے یہ غلط اٹھا رہا ہے، ہم جو ہیں وہ صحیح ہیں۔
لیکن یہ فیصلہ کبھی ہوگا کہ آیا صحیح جو تھا، حق جو تھا، اگر وہ باقی ہے تو اس کا مطلب وہ صحیح تھا، اگر وہ نہیں باقی ہے، وہ مٹ گیا تو اس کا مطلب وہ صحیح تھا، اور جو صحیح تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خروج نہیں کیا تھا بلکہ اس نے قیام کیا تھا، اس نے حق بادشاہ، حق حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی بلکہ غلط باطل حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ایک سوال بھیجیے گا جاتی صرف اس وجہ سے کہ عظمت کربلا کم ہو جائے، امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ کم ہو جائے۔ اب ایک وجہ اور جو تاریخ میں ملتی ہے کہ آیا یہ بتایا گیا کہ یہ بات کوئی بہت بڑی نہیں تھی، اور یہ تو ایسا تھا کہ حسین وہاں سے نکلے اور راستے میں ایک قافلے سے ٹکر ہو گئی اور وہاں پر آپس میں بات کہا سنی ہوئی اور بات چیت ہوئی، اسی بات چیت میں حسین قتل کر دیا گیا، یعنی کوئی معاملہ ہی نہ رہ جائے اور اس کو جو ہے ایک ایکسیڈنٹ بتا دیا جائے کربلا کے واقعے۔ بھائی اس طرح کا واقعہ کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، راستے میں دوسرا قافلہ مل گیا، اس سے بات چیت ہوئی اور کہا سنی ہوئی اور پتہ یہ چلا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور ایک بار قافلے والوں نے دوسرے قافلے والوں کو مار دیا ہوگا۔ یعنی یہ ایک ایکسیڈنٹ، جیسے آج کل کے زمانے میں کہ ایک موٹر سائیکل ادھر سے آ رہی، ایک موٹر سائیکل ادھر سے آ رہی، وہ آپس میں ٹکر ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ اس وجہ سے لوگوں نے تو یہ تمام نام جو ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام اور اقدام کو، امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کیا گیا، یہ آیا امام حسین کے مرتبے کو کم کر دیا جائے۔ اب دنیا یہ اعتراض کرتی ہے کہ آخر جب حسین جانتے تھے کہ ہم قتل ہو جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، جیسے ساری دنیا جو تھی، بھائی آیا امام حسین پر کوئی ضروری تو تھا نہیں، جیسے سب مان رہے تھے ویسے وہ بھی جو ہے نہیں مان رہے تھے تو خاموشی ہو جاتے، کم سے کم ان کی زندگی تو بچ جاتی، ان کی حیات تو بچ جاتی، وہ زندہ تو رہتے۔ پوری توجہ دنیا یہ کہتی ہے ارے کیوں انہوں نے آواز اٹھائی اور کیوں جو ہے اپنے پورے گھر کو، جبکہ معلوم تھا کہ پورا گھر تباہ ہو جائے گا، پورا گھر قربان ہو جائے گا اور یہ ہوگا، بچے شہید کیے جائیں گے اور یہ سب ہوگا، تو آخر حسین نے کیوں جو ہے، جب کہ تمام لوگوں کے اوپر ذمہ داری تھی، آخر حسین نے تو عزیزان محترم کیوں؟ اس وجہ سے کہ حسین رسول کے نواسے تھے، حسین دین کے محافظ تھے، لہذا کوئی آواز اٹھائے نہ اٹھائے اور زندہ بچ جاتے۔ اچھا میں مان لیتا ہوں کہ حسین اگر آواز نہ اٹھاتے اور زندہ بچ جاتے تو انصاف سے بتائیں حسین کب تک زندہ رہتے؟ بھائی بتائیں حسین کب تک زندہ رہتے؟ 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال؟ ارے جس کے نانا کو 63 سال کی زندگی ملی تو اس کا نواسا کب تک زندہ رہتا؟ بھائی اگر اپنی جان کو بچا لیتے اور کربلا میں دین کو بچانے کے لیے نہ آتے تو کب تک کی زندگی رہتی؟ بھائی موت تو حق ہے، بھائی جو خاتم النبیین سید المرسلین، جب اسے اللہ نے موت دے دی، جب اسے پروردگار عالم نے واپس بلا لیا تو ظاہر سی بات ہے رسول حسین رسول کے نواسے تھے، کب تک زندہ رہتے؟ 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال زندہ رہتے۔ لیکن عزیزان محترم ایک نہ ایک دن موت آتی، لیکن حسین نے کہا کیوں نہ موت آئے تو دین کے بچانے کے لیے، اور یہ جو موت آئے گی تو یہ موت نہیں ہوگی بلکہ قیامت تک کی زندگی ہوگی۔ دنیا جو ہے یہ چاہتی ہے کہ آیا اس طریقے سے امام حسین کی اہمیت۔ اب ایک دوسری وجہ جو لکھی جاتی ہے تاریخوں میں جو ملتا ہے کہ آیا جو حسین اور یزید کی جو جنگ تھی وہ 2 طبقات کی جنگ تھی۔ بھائی ہم مانتے ہیں 2 طبقوں کی جنگ تھی۔ 2 طبقے کیسے کہا؟ ایک طبقہ ثروت مند دولت مندوں کا اور ایک طبقہ جو تھا مزدوروں کا۔ لہٰذا حسین جو تھے وہ مزدوروں کے نمائندے تھے اور یزید جو تھا وہ دولت مندوں کا نمائندہ تھا۔ اچھا انصاف سے ایک بات بتائیں کہ دولت مند اور مزدوروں میں کب جنگ ہوتی ہے اور کب آواز اٹھتی ہے؟ بھائی آواز تب اٹھتی ہے کہ مزدوروں کا دولت مند حق غصب کرنے لگتے، تبھی تو آواز اٹھتی ہے۔ کیا آیا جب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 2 طبقوں میں جنگ ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور رہتا ہے، جس نظریات پر جنگ ہوتی ہے، جس نظریات پر آواز اٹھتی ہے۔ بھائی مزدور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مزدور یہ سوچتا ہے کہ دن بھر محنت ہم کرتے ہیں، مشقت ہم کرتے ہیں، یہ ثروت مند جو ہے گھر بیٹھا رہتا ہے، فائدے یہ زیادہ لیتا ہے، منافع یہ زیادہ لیتا ہے، تو کیوں نہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے؟ بھائی محنت ہم نے کیا، مشقت ہم نے کیا، اناج ہم نے پیدا، یہ جو بھی طریقے ہوں، فیکٹری ہماری وجہ سے چل رہی ہے، مل ہماری وجہ سے چل رہی ہے، کمپنی ہماری وجہ سے چل رہی ہے، ہمیں 1 آنا 2 آنا ملتا ہے، مالک جو ہے وہ سب کا سب ہضم کر لیتا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو طبقات کی جنگ کو آپ کہنے کربلا کی جنگ وہ دو طبقوں کی جنگ تھی اور امام حسین معاذ اللہ مزدوروں کے نمائندے تھے اور یزید ثروت مندوں کا دولت مندوں کا نمائندہ تھا، لیکن یہاں پر بھی نظریات تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں مزدوروں کا حق غصب کیا جا رہا تھا. اگر اسلام حق کو غصب کرنا جائز قرار دیتا ہے بھائی تبھی تو حسین نے آواز اٹھائی کہ کہیں نہ کہیں مزدوروں کا حق غصب ہو رہا تھا. کہیں نہ کہیں کیونکہ اسلام کہتا یہ ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے، اس کی اجرت دے دی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں اسلام کے قانون کے خلاف عمل ہو رہا تھا. بس امام حسین نے جو آواز اٹھائی تو مزدوروں کی طرف سے نہیں بلکہ اسلام کے خلاف عمل کرنے والے کے خلاف آواز اٹھائی. ایک سوال دیجیے یہ حسین کی اہمیت کو کم کرنے کی وجہ امام حسین علیہ السلام کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے ہے کہ آیا یہ تمام وجہ جو ہے وہ لکھ دی جائے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ کربلا کا کوئی واقعہ بہت بڑا واقعہ نہیں تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ تھا اور رسول کا نواسا آیا اور وہ شہید ہو گیا. بس یہیں پر اب دنیا یہ کہتی شہادت امام حسین نے اس لیے دی، پوری توجہ، شہادت اس لیے دی کہ آیا قرآن کی آیت ہے لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں ہرگز مردہ تصور نہ کرو بلکہ اللہ کی جانب سے رزق پاتے ہیں اور اللہ انہیں قیامت تک کی زندگی عطا کرتا ہے. لہذا حسین جو کربلا کے میدان میں آئے تو اس لیے آئے تاکہ شہید ہو جائیں، شہادت سے فضیلت بڑھ جائے. پوری توجہ، شہادت سے عظمت بڑھ جائے. تو عزیزان محترم انصاف سے دنیا یہ بتائے کیا قرآن کی آیت صرف حسین کے لیے تھی؟ قرآن کی یہ آیت صرف حسین کے لیے تھی، کسی اور کے لیے نہیں تھی. اسلام پر عمل کرنے والے کے لیے کسی اور کے لیے نہیں تھی. یہ آیت تنہا، یہ آیت قرآن کی امام حسین پر ہی نازل ہوئی تھی، اور کسی پر نہیں نازل ہوئی تھی. تو اگر سب کے لیے تھی تو پھر کوئی اور کیوں نہیں اٹھا؟ بھائی یہ فضیلت لینے کے لیے پھر اور کوئی کیوں نہیں اٹھا؟ آیا حسینی ارے بھائی فضیلت کی ضرورت اسے ہوتی ہے کہ جس کے پاس پہلے فضیلت نہ ہو. ایک سوال دیجیے بار محمد فضیلت کی ضرورت اسے ہوتی ہے کہ جس کے پاس فضیلتیں نہ ہوں. واہ 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 کیا کہنا بھائی، واہ بھائی دنیا مجھے یہ بتائے کیا حسین کی فضیلت واقعہ کربلا سے پہلے کم تھی؟ بھائی جس کے لیے رسول ناکا بنے، جس کے لیے رسول یہ کہے الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، جس کا بابا مرضی معبود کا مالک ہو، جس کو اللہ نے مرضی دی ہو، جس کی ماں سیدات النساء العالمین ہو، جس کی ماں تمام عورتوں کی سردار ہو، جس کا دادا محسن اسلام ہو، جس کی دادی محسن اسلام ہو. کیا یہ فضیلتیں کم تھی؟ تو فضیلت کی ضرورت اسے ہوتی ہے کہ جس کی فضیلت میں کمی ہوتی ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں جو شہادت دی وہ فضیلت کے لیے نہیں دی بلکہ دین کو بچانے کے لیے دی. بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی. تو یہ اتنی 3 وجہ. اب چوتھی وجہ دنیا یہ لکھتی ہے کہ چوتھی وجہ یہ تھی کہ وہ نفسیات کا معاملہ تھا.